بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر کے ساتھ۔ کالعدم BLA دہشت گردوں کا نوشکی میں حملہ۔ دہشت گردوں نے FC کانوائے پر بارودی دھماکہ اور خودکش حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی حملہ آور دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کر کے خودکش حملہ آور کے علاوہ 3 اور دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بزدلانہ خودکش حملے میں FC کے 3 جوان اور 2 سویلین شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے بھاگنے والے تمام راستے بلاک کر دیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف صدر مملکت اور وزیر داخلہ کی نوشکی دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیراعظم نے جاں باغ افراد کی بلند درجات کی دعا اور ان کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے وعدہ اور ان کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کی جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی نوشکی دالبدین شاہراہ پر بس کے قریب دھماکے کی مذمت کی اور کہا جاں باغ افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے کہا جاں باغ افراد کے خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے۔ صدر آصف زرداری نے کہا ملک دشمن وطن عزیز میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کارروائیوں کے ذریعے قوم کے پختہ عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دالبندین دھماکے کی شدید مذمت کی اور دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے، بلوچستان کے امن سے کھیلنے والوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچائیں گے۔ بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، دہشت گردوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، عوام کے جان و مال سے کھیلنے والوں کو عبرت ناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دشمن عناصر سن لیں، ریاست ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دے گی، دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی، ہم دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے۔ بلوچستان کا ہر فرد شہداء کے خون کا مقروض ہے۔ دوسری جانب حکومت کا ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے پیش نظر پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پارلیمانی قومی سلامتی کا اجلاس بلانے کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا بند کمرہ اجلاس 19 یا 20 مارچ کو متوقع ہے۔ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ پورے ہاؤس کو سلامتی کمیٹی میں تبدیل کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کے لیڈرز کو دعوت دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ عسکری قیادت پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وجوہات پر بریفنگ دیں گی۔ اراکین کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں آئندہ کی حکمت عملی منظور کی جائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی نیشنل ایکشن پلان 2 کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی لانے سے متعلق فیصلے ہوں گے۔ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کوئی شک نہیں پاکستان میں دہشت گردی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ را دہشت گردوں کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دہشت گرد گروہوں کی سوچ اور خیالات آپس میں نہیں ملتے، ان سب کو را نے اکٹھا کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ افغانستان جس کی پناہ گزینوں کی شکل میں ہم نے سالہ سال مدد کی ہے، افغانستان کے عوام پاکستان کے ساتھ ہیں، مگر افغان حکومت پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ دہشت گردوں کو جس قسم کی سہولت فراہم کی ہوئی ہیں ان کی مدد سے وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو یرغمال بنائے جانے کے تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی ہوتی ہی انڈیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ہمارے ملک کی ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا بھی بھارتی میڈیا کے ساتھ شروع ہو گیا اور انہوں نے اس چیز کی اس طرح ابھارا جیسے یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि माजी में जिस तरह दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बना और उस पर अमल दरामद हुआ, अब भी ऐसा ही एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि KP और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दी का शिकार हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्द इंसानियत को मारते हैं। हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हम हरगिज़ पाकिस्तान की सरहद के अंदर आकर निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर इस बात को हवा दे रहे हैं, इस पर अफसोस होता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, पिछले साल उन्होंने $35 अरब पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तानियों पर अमरीकी सफ़र की पाबंदी लगने पर एक गिरोह खुशियां मना रहा था। ये लोग इस गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करता है। अमरीका के इस फैसले पर पाकिस्तानी हुकूमत हैंडल करेगी। खबर देंगे वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पुलवाड़ी में पाक फौज के शहीद जवान अकमल हुसैन के रवायकीन से मुलाकात की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बहादुर जवानों के होते हुए मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारे दुश्मन CPEC और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। हम 2013 में इससे बदतरीन दहशत गर्दी को शिकस्त दे चुके हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि 2018 में मुल्क में मुकम्मल अमन हो चुका था। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशत गर्दी को पनपने का मौका दिया। एक सियासी जमात ने सियासत को मुल्की मफादात से ऊपर रखा है। जहां मुल्क के मफादात का सवाल है, उसके सामने किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होती। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान हमारे दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मुल्क में वाक़यात तसलसल हो रहे हैं, कौम को एतमाद में लिया जाए, APC बुलाई जाए। हैदराबाद में तकरीर से खिताब करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM ने सबसे पहले जागीरदारों और वडेरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कोई फ्रेम वर्क मुरतब करने की ज़रूरत है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में मुल्क के बाहर से आने वाली दहशत गर्दी ने रमज़ान का तक़द्दुस भी पामाल किया है। और यहाँ खबर देंगे पेशावर के इलाके उरमड़ में धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना उरमड़ के SHO की मुद्दईयत में नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मस्जिद के बाहर धमाके की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस पहुंची तो धमाके में मुफ्ती शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। मुफ्ती शाकिर जख्मों की ताब न लाते हुए लेडी रीडिंग अस्पताल में दम तोड़ गए। हुकाम के मुताबिक उरमड़ धमाके से मुतालिक पुलिस की तहकीकात जारी हैं। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बारूदी मवाद मस्जिद के छोटे मखसूस गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे ही उस गेट से मस्जिद में दाखिल हुए तो धमाका हो गया। दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग़ नारायण हयाताबाद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। गुज़िश्ता दिनों खुदकुश हमले में शहीद होने वाले मौलाना हामिद उल हक के बेटे मौलाना अब्दुल हक सानी को JUI का मरकजी अमीर मुंतखब कर लिया गया। नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में JUI की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास हुआ। इजलास में मौलाना हामिद उल हक शहीद के बेटे मौलाना अब्दुल हक सानी को मरकजी अमीर मुंतखब किया गया। शेख अल हदीस मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती सरपरस्त आला और मौलाना खजीमा समी मरकजी सेक्रेटरीट इतलात मुकर्रर किए गए हैं। अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराने का पुख्ता अज़्म कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से FIA और IB के अफसरान की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अफसरान और एहलकारों को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया। अफसरान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि जजा गैंग को गिरफ्तार करना लायक़ तहसीन है। काले धंधे में मुलविस अफराद ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इंसानी स्मगलिंग के मकरू फेल में मुलविस अफराद कीमती जानों के ज़िया और पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी का बायस बनते हैं। ऐसे अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज करें। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद कई बेगुनाह लोगों की जानें ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। मकरू अमल के बायस कई लोग डूबे और अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता।
انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث عناصر کی سرکوبی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انسانی اسمگلرز کا کالا دھندا مکمل طور پر بند کرانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ حکومت پنجاب نے تاریخی ورثے کی بحالی اور اسے محفوظ کرنے کے لیے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول قائم کر دی ہے، جس کے پیٹرن ان چیف نواز شریف ہوں گے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج قائم کر دی گئی۔ لاہور کے تاریخی مقامات سے تجاوزات کی نشاندہی اور ہٹانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس کے دوران لاہور میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے شہر کے 5 مقامات کی نشاندہی کی گئی، جبکہ نیلا گنبد کی اصل صورت بحال کرنے کی تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سرکولر روڈ اور تاریخی دروازوں کے اطراف میں تجاوزات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بھاٹی گیٹ اور دیگر دروازوں کا منظرنامہ واضح کرنے کے لیے رکاوٹیں ہٹانے کی ہدایت کی، جبکہ نواز شریف نے تجاوزات کے متاثرین کو کاروبار کے لیے متبادل جگہ دینے اور معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت کی۔ نواز شریف نے کہا، پرانا لاہور بہت خوبصورت تھا، اصل حالت میں بحال کیا جانا ضروری ہے۔ شہروں کی اصل اور قدیم صورتحال میں بگاڑ پیدا کرنا مناسب نہیں، قومی ورثے کو تباہ کرنا پسماندگی کے مترادف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی عزیزوں کی 759 کنال جائیداد کی نیلامی کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے برادرز شوگر ملز کے ڈیفالٹ کیس میں 9 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے تاریخیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی عزیزوں کی 759 کنال کی جائیدادوں کی نیلامی کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کے قریبی عزیزوں کی 9 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 25 اپریل، 2 مئی، 9 اور 16 مئی کی تاریخیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ نجی بینک کے وکیل نے موقف اپنایا کہ برادرز شوگر ملز کو 2016 میں قرض کی عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم کے کزن میاں اسلم بشیر اور عمر ادریس سمیت دیگر نے قرض کی گارنٹی دی تھی۔ میاں فرقان، فاطمہ فرقان، مہر عمر، فرا اسلم اور میمونہ اسلم نے بھی قرض کی گارنٹی دی۔ برادر شوگر ملز کے مالکان نے قرض کے لیے جائیدادیں بھی رکھوائیں۔ استدعا ہے کہ 20 کروڑ 83 لاکھ 78 ہزار کی ریکوری کے لیے ڈیفالٹرز کی جائیدادیں نیلام کی جائیں۔ کورٹ آکشنز اسرار قریشی ایڈوکیٹ نے ڈیفالٹرز کی 9 جائیدادوں کی نیلامی کا شیڈیول پیش کیا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملکی صورتحال پر تحریک کے لیے مشاورتی کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جس میں حکومت مخالف تحریک میں پی ٹی آئی سے اتحاد پر فیصلہ ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر کوارڈینیشن کمیٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ نے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے بدلے پیپلز پارٹی سے سندھ میں حصہ مانگ لیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں لیگی ارکان کے برابر ترقیاتی فنڈز دینے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے پیپلز پارٹی نے مختلف محکموں کی چیئرمین شپ نہ ملنے اور افسران کی تعیناتی کا وعدہ پورا نہ ہونے کا شکوہ کیا، اور پیپلز پارٹی نے 20,000 سے زائد ووٹ لینے والے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ترقیاتی فنڈز دینے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ نے کابینہ میں شامل ہونے پر پیپلز پارٹی کو محرومیوں کو ختم کرنے کی پیشکش کی، جبکہ پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملات دیکھنے کے لیے سب کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے سب کمیٹی میں نون لیگ کی جانب سے ملک احمد خان، مریم اورنگزیب شامل ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حیدر گیلانی، حسن مرتضی کمیٹی ممبر ہوں گے۔ سب کمیٹی ہر ہفتے پاور شیئرنگ کے معاملات کا جائزہ لے گی۔ اپڈیٹ کریں گے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹیوں کے اجلاس کے حوالے سے پھیلائی جانے والی من گھڑت خبروں کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ کمیٹیوں کے اجلاس کے حوالے سے من گھڑت خبریں پھیلانا افسوسناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں جماعتیں پریس ریلیز کے ذریعے اجلاس کی تفصیلات پہلے ہی بیان کر چکی ہیں اور میڈیا سے درخواست کی کہ قیاس آرائیوں سے کنفیوژن نہ پھیلائی جائے۔ مریم اورنگزیب نے واضح کیا کہ اجلاس کے بارے میں تمام ضروری معلومات پہلے ہی عوام کے سامنے آ چکی ہیں اور اس حوالے سے مزید غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو خبردار کر دیا، کہتے ہیں عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ ہوگا، یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے گئے تو ملکی سیاست میں شدت آ سکتی ہے، جب ہم نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ جمعیت علماء اسلام فی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملکی صورتحال پر تحریک کے لیے مشاورتی کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جس میں حکومت مخالف تحریک میں پی ٹی آئی سے اتحاد پر فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی اصل قیادت جیل میں ہے اور باہر قیادت میں یکسوئی نہیں۔ پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے، بیان بازی سے پی ٹی آئی کے ساتھ ممکنہ اتحاد میں درار نہیں پڑے گی۔ میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی فے نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم اور ان کے بڑوں سے میرا پرانا تعلق ہے، عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے گئے تو ملکی سیاست میں شدت آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکمران الیکشن جیت کر نہیں آئے، حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران منتیں کر رہے ہیں، آصف زرداری انجوائے کر رہے ہیں۔ جب ہم نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ ملک کا خیال کریں، عوام پارلیمنٹ سے ناراض ہیں، ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کے معاملے پر بات چیت کرنی چاہیے، ریاست نے کہا تو افغانستان کے معاملے پر کردار ادا کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ خبر دیں گے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں بھتہ، بوری بند لاشیں اور ہڑتالیں بند کروا دی ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والا دہشت گردی کا واقعہ سنگین نوعیت کا ہے۔ ایک گروہ بھارت اور پاکستان دشمنوں کے کہنے پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے۔ حیدرآباد میں رہائش گاہ پر افطار کے عشائیے کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے، بدقسمتی سے اس میں ہمارے ہی لوگ استعمال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا معاملہ حل ہونا چاہیے، بلوچستان میں ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے جو مثبت سوچ رکھتے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے حامی ہیں۔ اس طرح کا عمل پاکستان کی ترقی کو روکنے کی سازش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کا نہروں کے حوالے سے واضح موقف ہے، دریائے سندھ سے نہریں نکالنے سے دریائے سندھ کا پانی کم ہوگا، سندھ کا 1 انچ پانی کم نہیں ہونے دیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست کا قیمتی اثاثہ ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، پاکستان کو ان کی ضرورت ہے۔ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے ML1 منصوبے سے متعلق بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے چین اور پاکستان کے تعلقات پر خودکش حملہ قرار دیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ حنیف عباسی کا بیان دراصل خدا حافظ چین کا سرکاری اعلان ہے، جس کے تحت شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر ریلوے نے چین کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ حنیف عباسی نے ML1 خود بنانے کا اعلان کر کے چین کو کیا پیغام دیا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا جب چین نے پاکستان کو $2 ارب قرض کی مدت میں 1 سال کی توسیع دی ہے۔ مشیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے منفی بیان کے بعد حنیف عباسی کا بیان چین اور پاکستان کے دیرینہ تعلقات پر ایک کاری ضرب ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز حکومت افغانستان کے بعد اب چین کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر رہی ہے، جبکہ وزیر ریلوے کا مائنس چین ML1 منصوبے کا اعلان ایک بڑی پالیسی تبدیلی کا اندیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے فورن آفس سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر اس بیان کی وضاحت نہ کی گئی تو اسے حکومت کی سرکاری پالیسی ہی سمجھا جائے گا۔ افسوسناک خبر دیں گے آزاد کشمیر کے ضلع حویلی میں کوسٹر کھائی میں گرنے سے 5 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کنٹرول روم کے مطابق حویلی میں کوسٹر کے کھائی میں گرنے کا واقعہ پھسلن کی وجہ سے پیش آیا، ڈرائیور گاڑی پر قابو نہ رکھ سکا اور گاڑی کھائی میں جا گری۔ پولیس کنٹرول روم کا بتانا ہے کہ حادثے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے مقامی افراد اور امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کہوٹا فارورڈ سے راولپنڈی جا رہی تھی کہ حویلی میں محمود گلی کے قریب کھائی میں جا گری۔ رمضان المبارک رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوف اور عدم تحفظ لے کر آیا۔ اسٹریٹ کرائم میں خطرناک اضافہ، پولیس کی جانب سے بھی کارروائیاں جاری۔ مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رمضان کے مقدس مہینے میں کراچی میں لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ گئی، شہری عدم تحفظ کا شکار ہو گئے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور 2 مختلف مقامات پر پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو مارے گئے، جبکہ 1 زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق لیاری کے کمیلا اسٹاپ پر مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، جہاں 2 ڈاکو مارے گئے۔ دوسری کارروائی قائد آباد پل کے قریب ہوئی، جہاں 1 ڈاکو ہلاک اور دوسرا زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ملزمان نے وارداتوں کے دوران
दौरान फायरिंग करके 3 शहरियों को जख्मी किया, जबकि शहर के दीगर इलाकों में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से मजीद 9 अफराद जख्मी हुए। शहरियों का कहना है कि रमजान में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्ट्रीट क्राइम्स कम होने के बजाय बढ़ चुके हैं, जिससे शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। अपडेट करेंगे। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी, इमारतों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफानी बगोलों से रियासत मिज़ोरी में 11, कैंसास और रियासत टेक्सास में 3 अफराद हलाक हुए। कैंसास में हाईवे पर आंधी के बायस 50 से ज़ायद गाड़ियाँ टकरा गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत ओक्लाहोमा में 130 से ज़ायद मकामात पर आग लग गई। मुतासर इलाकों में 2,36,000 सार्फिन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हुकाम ने रियासत ओक्लाहोमा में और जॉर्जिया में इमरजेंसी नाफिज करते हुए मजीद तूफान की वार्निंग जारी कर दी है। खेल के मैदान से खबर यह है कि न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान का आउट क्लास करते हुए 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल ग्राउंड में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 92 रन का हदफ बआसानी 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से टिम सैफर्ट ने 44 रन की इनिंग खेली। फिन एलन 29 और टिम रॉबिन्सन 18 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी तो कौमी टीम 91 रन बनाकर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मैच के आगाज से ही मुश्किलात का शिकार रही। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल समद, मोहम्मद अली और हसन नवाज ने डेब्यू किया। न्यूजीलैंड की जानिब से जैकब डफी ने 4, काइल जेमिसन ने 3 और एश सूडी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट जेर करके फॉल्किस के हिस्से में आई।